امریکہ میں ہماری جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان. تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ نے کہا ہائے، وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر ہائے. تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی. یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی. دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد کا ہے، اور اللہ کی محبت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے. باقی کوئی چیز، آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے. یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کا رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی. تو چونکہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے ان دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دوڑ لگانا شروع کر دیا. تو روح آسمان سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائی. اللہ کا تعلق پائے بغیر نہ کوئی مرد مکمل ہے، نہ کوئی عورت مکمل ہے. اور چونکہ براہ راست اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا، چونکہ وہ ہمارے سامنے ہیں، اس کے اور ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے حائل ہیں. تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اپنا رسول بناتا ہے، اس پر اپنا آپ کھول دیتا ہے، پھر اسی کے تجار لوگوں کو بتا کہ یہ زندگی اللہ کو پسند ہے. وہ اللہ کا جو رسول ہے وہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے. اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو 40 دن روشنی، 40 دن اللہ سے ضد کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، یا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک سے ضد کر دیا کرتے تھے. پھر کہنے لگے نہیں یا اللہ میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، اگر طور کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا. تو اب اللہ خود سامنے نہیں ہے، صرف ایک تجلی اللہ کے عرشوں کے اوپر سے آنا شروع ہوئی ہے، بیچ میں آپ فاصلہ گنیں، اور پھر وہ آ کر فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر وہ جبل پر، پہاڑ پر آئی، جَعَلَهُ دَكًّا، وہ پہاڑ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آیا فَلَمَّا أَفَاقَ، ہوش آتے کہنے لگے سبحانک یا اللہ تو پاک بے ہے، میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں واقعی نہیں دیکھ سکتا. ہاں کلام کو شرف ملا ہے، زیادت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس تک پہنچایا سواری پر، کہ دنیا اسباب کی ہے، یہاں سبب اختیار کیا، سواری کے پر بٹھا کر وہاں پہنچایا. اور اس کے بعد جب اوپر بلایا ہے تو پھر براق کی ضرورت نہیں پڑی، اوپر قدرت کا جہان ہے، اوپر اپنی قدرت سے بلایا ہے. یہ بیچ میں دیکھو کتنا بڑا، آپ اگر ہوا سے اوپر چلے جاؤ، یہ 500 میل ہوا کا غلاف ہے، اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے تو آپ خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ایک دھماکے کے ساتھ. چونکہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا ایک پریشر ہے، 280 من کے قریب ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے. اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر خود ایک پریشر بنا ہوا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے. جب یہ ہوا کا پریشر میرے اوپر سے ریلیز ہو جاتا ہے تو میرا اندر کا اپنا پریشر بم کی طرح پھٹے گا
اور مجھے پرزے پرزے کر دے گا، اس لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ مصنوعی پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کر یہ پھٹ نہ جائیں۔ ہمارے نبی جس کرتے اور تہمت میں تھے اسی کرتے اور تہمت سے بیت المقدس سے چلے ہیں اور ہوا کو نہیں پار کیا، ساتوں آسمان بھی پار کر لیا۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا ہے جس کا طواف ہو رہا ہے، استقبال کو کوئی موجود نہیں۔ ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیت اللہ کی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے، گوٹ مار کے، دونوں ہاتھوں کے ایسے گوٹ مار کے بیٹھے، ان کی سفید داڑھی ہے، وہ نہیں اٹھے، باقی تو نبی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے استقبال کو، لیکن یہ بزرگ نہیں اٹھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام، آپ خود چل کے آگے گئے ہیں، وہ قریب آئے تو آپ کو اٹھے اور آپ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، پیار کیا۔ سارے نبیوں نے استقبال کے دوران کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اور یہ جو حالانکہ مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے، لیکن رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر جا کر دادا بن رہے ہیں اور یہ نیچے پوتا پڑپوتا بن رہے ہیں، تو رشتے کی نسبت میں آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، مرتبے اور مقام میں تو اللہ کے بعد آپ کا آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں، بس اوپر اللہ نیچے اللہ کا رسول، باقی سب نیچے ہیں۔ لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والی یہ جو نسل ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہوگی، جو کہ انہیں صرف پیسہ کمانا، آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو ٹیکسٹائل سکھائی جا رہی ہے، ماں باپ کی تعظیم تو نہیں سکھائی جا رہی، اور خود آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ جس چیز نے بتانا تھا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو دین نے بتانا تھا، قرآن نے بتانا، سیرت نبی نے بتانا، وہ سیرت آپ نے پڑھی نہیں، قرآن آپ نے پڑھا نہیں۔ آپ کا سارا زور لگا پہلے وہ ایف ایس سی کو پاس کرنے میں، پھر ٹیکسٹائل میں آ گیا تو دھاگا کیسے بنتا ہے، آپ کا سارا علم ہے کہ دھاگا کیسے بنتا ہے۔ یہ علم آپ نہیں پڑھ رہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی ہے، آپ یہ سیکھ رہے ہیں، یہ انسان کیسے چلے یہ کس ادارے میں نہیں سکھایا جا رہا۔ وہ اداروں کا یہ موضوع نہیں کہ انسان بناؤ، اداروں کا موضوع ہے بس روبوٹ بناؤ جنہیں بس دھاگا بنانا تو، کسی کو دوائی بنانی آتی ہو، کسی کو حل بنانا آتا ہو، کسی کو بم بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑا بنانا آتا ہو، کسی کو لوہا بنانا آتا ہو، کسی کو سونا ڈھالنا آتا ہو، کسی کو زمین کا سینہ چیرنا آتا ہو۔ تو یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ مقاصد میں تبدیل ہو کر ہم معیار انسانیت سے انتہائی پستیوں میں چلے گئے ہیں، وہ نہیں کہاں جا کے گم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضور کو چلوایا تاکہ یہ پیغام ملے کہ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جس کو کھو دینا سب سے بڑی ہلاکت ہے اور جس کی ناقدری سب سے بڑی تباہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا کہہ دیا ہے؟ حالانکہ آپ نے صاف کہا ہے جب دنیا میں ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن آپ نے کہا جب اور کہا انتلد الامۃ ربتہا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، بیٹے تو کرتے رہتے ہیں کہ جب بچیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، نوکر کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، تو پھر قیامت آنے آ گئی، اب پھر آ گئی۔
ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، میں سن رہا تھا میرے سامنے کی بات، اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، تو اس کے آنسو ایسے ڈھلک کر اس کے کانوں پر نیچے جا رہے، نیچے جا رہے، نیچے جا رہے۔ یہ آنسو وہ ہیں جو ساری کائنات کو آگ لگا دیں گے۔ زیر زمین آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پیچھے بڑی جان، بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسے نکمے نااہلوں کے ہاتھ میں آیا کہ جو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے، انہیں نہ خود اپنی تعمیر کا خیال آیا، نہ اپنی نسل کی تعمیر کا خیال آیا۔ پیسے کا کم ہو جانا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، نسل کا گم ہو جانا اس سے بڑا کوئی نقصان کوئی۔ نوجوان نسل کو منزل کا ہی نہ پتا، ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو، صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، اس کے سوا وہ کچھ جانتے نہ ہو، تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اقدار بھول گئے، اپنے معیار بھول گئے، اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے اور صرف شہوت کے غلام بن گئے۔ ناچنا، گانا، شراب، زنا، یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے، اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کبھی وہ معاشرہ، کیونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے، اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں۔ اور میرے اللہ کا فیصلہ کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیائی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا۔ پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی۔ فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے پکڑ کے پانی میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی۔ ایک ہوا کے ذریعے سے میں نے ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیا، اس میں ٹکرا کے بسر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، وجعل منهم قردة والخنازير، اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کن قردة خاسئین، رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے اس میں زندہ نہ چھوڑا، سب کو جا کے پہلے خاک کے پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی پہ مسلط کر دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو اتنا گاڑا ہے کہ اس میں چھلانگ بھی لگا تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے، اتنا گاڑا وہ پانی ہے، اس میں ڈوبتا کوئی، وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ میں گیا ہوں وہاں، اللہ نے جب جبریل نے زمین کو اٹھایا، اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آیا ہے، یوں ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں ایسے وادی ہے جو کو 300 میل لمبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا، مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس نیچے دھنس۔ جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو تو تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی ہے، پوری بستی تھی آنکھوں کی آبادی جس کو نیچے سے اٹھا سے جا کے زمین پر پھینکا، وہ اتنے زور سے گرے 300 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں پوری ایک وادی بن گئی ہے جس میں آپ خیراب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں،
اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں، قدرت اس کے ہاتھ میں، حکومت اس کے ہاتھ میں، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بھائی وہ جب ناراض ہوتا ہے تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر دیا، جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جنت جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ ساتوں آسمان سے اٹھا کر، سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر، عرش کے اوپر سے اٹھا کر، سارے 70,000 سے مراد بے شمار، 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے آ گیا تھا اپنے نبی کی۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ ایک رب قال رأیتہ، آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا رسول اللہ؟ کہا میں نے دیکھا، میں نے اس کے نور پر، اس کے جمال کا میں نے مشاہدہ کیا۔ وہ آنکھ کتنے علم رکھتی ہے جو اللہ کو دیکھے، وہ کان کتنے طاقتور ہیں جو اللہ کی آواز سنے، وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کر جائے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی آئی پہاڑ سے لوٹ کر آئی ہے، ہوش نہیں آئے، یہاں سیدھا اللہ کی ذات عالی کا دیدار ہے، اور اللہ کو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بات کر رہی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی، آگے جواب آ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مکالمہ اللہ کے سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کی سنتے ہوئے، کتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر مکالمہ ہو رہی ہے، اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے مردے زندہ کر کے دیے۔ تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے کہ اللہ سے ساتھ بات ہو، اتنا لمبا چوڑا مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرما رہا ہے اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے نبی میں نے تمہیں سب چیز سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اعلیٰ چیز قربت دے کہ میں نے آپ کو اپنے قریب کر لیا، اب یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑ گیا، اب یہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اللہ کو پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، محمد رسول اللہ سند ہے، ڈگری کیوں ہے؟ ادھر بازار جب کسی مل میں کوئی چلا جائے گا جی میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں مجھے رکھ لو، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا کہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہے۔ پاکستان میں 2 کالج ہیں، ایک یہاں ہے، ایک دوسرا کہاں کراچی میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ سے مانگیں گے ہے کہ آپ اپنا ڈگری دکھاؤ، تو آپ وہاں جیلی سند پیش کر سکتے، جیلی سند کے ساتھ آپ کو کوئی رکھے تو وہ کہے کہ آپ اپنا ڈگری لاؤ۔ یہ ڈگری، یہ سند، یہ ایک ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح جانتا ہے، اس کے عالم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے، صحیح چیز کو اس نے حاصل کیا ہوگا۔ MBBS کی ڈگری دیکھا ہوگا، وہ ویسے کوئی بیٹھ جائے پھٹا لگا کے تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر
کوئی اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے تو بھائی وہ گمراہی پر ہے، اسی راستے پر نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ تک نہیں جا سکتا۔ اللہ تک جانے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ تھی کہ میں چونکہ آپ کی زندگی نے نمونہ بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ اس میں کوئی آج کے دور کا ٹیکسٹائل کا لڑکا کہے جی اللہ کو کیسے راضی کروں، تو یہ قرآن ہے جس کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے محبوب کی سیرت اور زندگی ہے جس میں آج تک کوئی دجال اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکا۔ یہ سکہ بند چیز ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، عورتیں چلے گی ملے گا، مرد چلیں گے ملے گا۔ اس سے ہٹ کر ان ترتیبوں کو توڑ کر جو کہیں گے ہمیں اللہ مل گیا ہے تو وہ دھوکے کا شکار ہیں۔ اس لیے قیامت کا ایک نام ہے تغابن، وذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن۔ فراڈ کا دن کیا مطلب؟ اس دن نافرمان کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہم دھوکے میں مر گئے۔ تو اس دن ایک پکار چل رہی ہوگی، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ہم کیا تھے، ہم کیا سمجھتے رہے، نکلا کیا، ہم کدھر جا رہے تھے، پہنچے کہاں۔ تو یہ ایک نام قیامت کا یوم التغابن بھی رکھا گیا ہے کہ اس دن ہر نافرمان اپنے دھوکے سے نکلے گا، لیکن اس دن بات ختم ہو چکی ہوگی، مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے، ایسی محفوظ کی ہے کہ نہ کسی بادشاہ کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی بڑے وزیر کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی سائنسدان کی، نہ کسی دانشور کی، نہ کسی مفکر کی، نہ کسی شاعر کی۔ ایک یتیم کے لیے اللہ نے جو قلم چلوایا لوگوں کا، آپ مسکراتے کیسے، آپ روتے کیسے، آپ غمگین کیسے ہوتے تھے؟ یہ کوئی بات اگر ایک بات کا ہمیں نہ پتا ہو تو شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ نے وہ باتیں بھی لکھوا دی کہ جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو ایسے بڑھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور اس کونے کو اس ہاتھ میں رکھا ہوتا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان۔ کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ایسے سب پر ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر یہ داڑھی پکڑ کے بیٹھتے ایسے بیٹھتے تھے۔ اتنی باری اگر مثلا یہ چیز آپ کو مجھے معلوم ہو تو ہمارے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک، اس سے محبت، اس سے عشق کیا، پھر اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خود، اس کی ساری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے خود، آپ کہاں مسکرائے کہ دان ظاہر ہوئے، آپ کہاں مسکرائے کہ داڑھیں بھی ظاہر ہوئیں، جب آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آ رہی تھی، جب آپ ہنس رہے تھے تو آپ کی داڑھیں بھی نظر آ رہی تھی، جب آپ ہنس رہے تھے تو صرف آپ کے دانت نظر آ رہے تھے۔ آپ کس جگہ پر کیسا روئے، ہچکیوں سے روئے یا آنسوں سے روئے، یا آپ نے ٹھنڈی آہ بھری، اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے لکھوا دیا۔ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ آپ کو دستی پسند تھی، بکری کی دستی، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ آپ کے لیے پکا رہے تھے، دیکھ دیکھ پکا رہی تھی اور لوگوں کے، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ابو عمر یہ مجھے دستی پکڑانا، وہ بوٹیاں کر کے نہیں پکاتے تھے، پورے پورے پارچے پر پورا حصہ ڈال کے پکایا جاتا، تو ہم نے ایسے ڈوئی سے آپ کو پوری دستی نکال کے دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ایسے دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا، اور پھر اس کو ہڈیوں کو رکھ کر پھر آپ نے کہا ابو عمر ناگن یا یہ نکالو، اس میں سے دستی نکالو، تو انہوں نے دوسری نکال کے، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور ہڈی پھینک دیا۔ ابو عمر ناگ ملنے اندر، ابو عمر مجھے دستی پکڑاؤ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ
اب بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے کہا اللہ کے بندے اگر تم میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کر کے کھلاتا رہتا. آپ کو شہد کا شربت پسند تھا, کھجور کا شربت پسند تھا, انگور کا پھل پسند تھا, برنی کھجور پسند تھی, اجوا کھجور پسند تھی, بے رحا کا ٹھنڈا پانی پسند تھا, سفید لباس آپ کو پسند تھا, قمیص آپ کا پسندیدہ لباس تھا, چال میں آپ کے عاجزی اور مسکنت تھی, پاؤں چھوٹے رکھتے تھے, چال میں تیزی ہوتی تھی, گردن جھکی ہوتی تھی, نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے, مردوں میں بھی بیٹھتے ہوئے آپ کی نظر نہیں اٹھتی تھی چھ جائے کہ کوئی عورت سامنے آ جائے. اس مخلوط تعلیم نے بے حیائی کو ایسا بھڑکایا ہے کہ آگ لگا کے رکھا. مسلمان ہماری ایک زندگی ہے, ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں, بن گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئے, تو پھر جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی اقدار نہیں ہوتی, جو آقا کہے گا اسے وہی کرنا ہے. ہماری بدقسمت ہے کہ ہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا, جب میری امت کے حکمران وہ مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے, والامانۃ مغنما, اور امانت جس کے بعد رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا, والزکاۃ مغرما, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے, وتعلم غیر الدین, اور علماء کے قدم بادشاہوں کے درگاہوں کی طرف, بارگاہوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے, اللہ کے در سے ہٹ کر وہ بادشاہوں کے درباروں کی سیٹ پہ متلاشی ہو جائیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, اور لوگ بیوی کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ, اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے. اور أَدْنَىٰ صَدِيقَهُ, اور دوست کا استقبال کریں گے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ, اور باپ کو دھکے دیں گے. ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے, دوستوں کا اکرام کریں گے. ماں باپ کو گھور کے دیکھیں گے, دوست کو خوش ہو کے دیکھیں گے. ماں باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں ہوں گے, دوستوں کے لیے ان کو مری میں بھی جا کر کھانا کھلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا, اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی, اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا, سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا, اور ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جا. یہ اللہ کے رسول کا جذبہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پر تیار ہو گئے. ان کی ماں نے کہا بیٹا مجھے اکیلے چھوڑ کے تو نہ جا. کہا نہیں, اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا ہے, مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے, اور ہتھیار سجا لیا. ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی نہیں. ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو اپنے منہ ادھر پھیر گئے. ابو ہریرہ کو دیکھا, وہ پریشان ہو گئے, کیا ہو یا رسول اللہ؟ چلے جاؤ, مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں. تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تیرا دل نہ پسیجا, اس کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا ہے؟ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہا ہے. حارثہ مدینے میں بیٹھا تلاوت دیتے, آواز آ رہی کی چکر ہے. انہوں نے کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخشی. جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا. اور ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھ. صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے, صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے ابدال قطب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ جی ماں زندہ ہے.
کہا ناراض ہے؟ ہاں جی ناراض ہے۔ تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ، ان کا نام تھا علقمہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ خود آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ ہاں جی ناراض ہو۔ کیا ناراض ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، بدتمیز ہے، زبان سے جب بولتا ہے تو دل توڑ دیتا ہے، زبان کا بدتمیز ہے اور کچھ نہیں، صرف زبان کی تیزی، بولاؤ کھانے کو آتا ہے۔ اس جوانی میں یہ ایسے ہی لہجہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیسے کاٹنے کو آتے ہیں، کھانے کو آتے ہیں۔ یہ تو صحابی کا کلمہ رکا پڑا، میرے آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے بڑھتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر میں؟ اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر، کیسا دھاگا بناتی ہو، کیسا نقشہ بناتی ہو۔ تو آپ نے معاف کرو گے کہ نہیں؟ میں نہیں معاف کروں۔ تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ۔ کہنے گے یا رسول اللہ، وہ کہنے گے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ تو کہنے کہ نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں یہ دیکھ سکوں، میں اسے معاف کر دوں۔ یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہے، اس آدمی کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی، باپ در بدر ہو گئے، ٹھوکر کھائے، دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے، وساطت قبیلہ کا فاسق ہو اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہو، مکانہ رئیس القوم ارذل، اور حکومت نکمے انسان کے ہاتھ میں ہو، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا، اور وَقَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی۔ یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی، اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی۔ تو ظہرت القینات، اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، والمعازف، اور گانے کے آلات، سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی ہے۔ میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میوزک کیسے گونجتا ہے، میں خود اس دور سے گزرا ہوں، لیکن میں جانور تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کے کوئی بتاتا اور سمجھاتا۔ تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں، یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو میں بھی ساتھ تھا، تو دیکھو میرے عزیزوں میں گانے والا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سننے سے توبہ کر دو۔ یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا ہوں، بلا تم روٹی چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کرے تو روٹی چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے ہو اللہ، تو تمہاری روح کا روما سرشار ہو جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو تمہاری ساری روح میں نغمے گونجنے لگتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا، تو سننے والی بھی تو توبہ کرو کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والی معازف، گانے موسیقی عام، وشربت الخمور، وشراب کی جائے گی۔ وَلَنَ آخر هَذِهِ الْأُمَّةِ اول، میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام؟
دیکھا کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام. چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان بھی پی سکتا ہے. سارے قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ لکھا ہو شرک حرام، پتھر کی پوجا حرام. اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی. تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے ہیں. ایک شراب پینے کو اس کو حلال، ایک نماز نہ پڑھنا ہے اس کو حلال کہنا. یہ تو اسلام سے ہی باہر نہیں. چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں. میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیریز چل رہی ہے، کتابیں چل رہی ہیں، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں. آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں. 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے. جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے. سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہہ رہا ہے، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی اس سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل ذبح ہو رہی ہے. اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے تو انہوں نے زہیر اور قین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنے تھے. اور اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جائیں گے تو نام بھی پڑھیں تو کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تو سب پڑھنے والے. تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ آئے، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچے. جنگ تو زوروں پر تھی، وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھو.